السلام علیکم جی. آئی ایم ڈاکٹر عمران, اسسٹنٹ پروفیسر آف میڈیسن فرام پریونشن اینڈ کیور. آج ہم ایک جنرل ٹاپک پہ بات کریں گے. کچھ ایسے سیکرٹس آف ہیلتھ, کچھ ایسے پرنسپلز آف ہیلتھ جو کہ سب ایج میں اپلائی ہوتے ہیں. صحت کے راز یا صحت کے بنیادی جو اصول ہیں, جو مین چیزیں ہیں جس کو ڈیفینیٹلی آپ کو فالو کرنا چاہیے ان ایوری ایج گروپ, ان ایوری فیلڈ, صحت مند زندگی گزارنے کے لیے. آلدو اس میں کچھ ویریشنز ہو سکتی ہیں ڈیپینڈنگ اپان دا سینیریو, کوئی خاص کسی کو بیماری ہو, کوئی علیحدہ ایج گروپ ہو, لیکن یہ جنرل اصول ہم بیان کریں گے تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں. نمبر 1 پہ جو اصول میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ڈائٹ کے حوالے سے. بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہم پہلے کر چکے ہیں, لیکن ڈائٹ کو ایک آسان لفظ میں بتاؤں تو کم کھائیں. بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہماری جو ڈائٹری انٹیک ہے وہ ہماری ڈیلی ایگزرشن کے ساتھ میچ نہیں کرتی. جتنی ہماری ایگزرشن ہے ڈائٹ اس کے مقابلے میں ہم 5 گنا زیادہ لے رہے ہوتے ہیں. اور ڈائٹ کے حوالے سے وہی لوگ اس میں احتیاط کرتے ہیں جن کو ڈائٹ مہیا نہیں ہے, اویلیبل نہیں ہے. ادروائز جس کو مہیا ہے وہ ڈائٹ کا اوور یوز کر رہا ہے. تو سب سے پہلا اصول ہے کہ ماڈریٹ سائز کی کم ڈائٹ لیں, بھوک رکھ کے کھانا کھائیں. یہ بہت ضروری بات ہے. بہت سے لوگ سب کچھ کھا لیتے ہیں, اٹس اوکے, لیکن کم مقدار میں کھائیں. مقدار کو بہت کم رکھیں ہر کھانے کے ساتھ, نمبر 1. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ پروٹین انٹیک اگر آپ نے لینا ہے تو وہ لین میٹ سے لیں. لین میٹ کا مطلب وہ گوشت جس میں چربی کم ہوتی ہے, جس طرح بیف ہے یا فرض مٹن ہے یا فش ہے, جس میں چربی نہ ہو, کم ہو. اگر چربی والا چربی ساتھ مکس ہے, زیادہ ہے, تو وہ گوشت اوائڈ کرنا چاہیے. کاربوہائیڈریٹس ہیں, پھلوں سبزیوں کو اور دالوں کو اپنی صحت کے حوالے سے صحت کو بہتر بنانے کے لیے ڈائٹ کا میجر پورشن پلانٹ بیسڈ چیزیں ہیں جو پلانٹ سے آتی ہیں. ٹھیک ہے, پھلیاں ہیں, لیگیومز ہیں, دالیں ہیں, سبزیاں ہیں, فروٹس ہیں, سیلڈز ہیں. یہ آپ کا میجر چنک ہونا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں 60% 70% فوڈ آپ کا پلانٹ بیسڈ ہونا چاہیے. اور 100 گرام تک, 100 سے 200 گرام تک جتنا آپ کا ویٹ ہے اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر لیں. اگر آپ کا ویٹ 70 ہے تو 2 سے ملٹیپلائی کریں تو 140 گرام بنتا ہے. 140 گرام تک مطلب 100 سے 200 گرام تک آپ ڈیلی پروٹین انٹیک رکھیں. یہ آپ کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ نہ لیں, وہ آپ کے لیے پرابلمیٹک ہو سکتا ہے. نمبر 1 ڈائٹی کے والے سے کم کھائیں. یہ بہت امپورٹنٹ اصول ہے. پیٹ بھر کے نہ کھائیں, بھوک رکھ کے کھائیں, کم کھائیں. اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں تو ہر چیز آپ کھا سکتے ہیں, لیکن کم سے کم مقدار میں کھائیں. نمبر 1. نمبر 2, سیکنڈ جو پرنسپل ہے وہ ایکسرسائز ہے. ایک نارمل پرسن کو 150 منٹ منیمم ایکسرسائز کرنی چاہیے. 150 منٹ ایک ہفتے کے اندر. اس کو بے شک 5 حصوں میں 5 دنوں میں تقسیم کر لیں یا 6 دنوں میں تقسیم کر لیں. اور وہ ایکسرسائز ماڈریٹ ہونی چاہیے. ماڈریٹ سیویریٹی کا مطلب یہ ہے جس طرح آپ برسک واک کرتے ہیں, جوگنگ کرتے ہیں, کہ آپ کی 100% اسٹرینتھ تو یوز نہ ہو رہی ہو لیکن اس سے تھوڑی کم ہو. بالکل سلو واک کرنا مناسب نہیں ہے. ماڈریٹ سیویریٹی کی, درمیانے سیویریٹی کی, درمیانی طاقت کی ایکسرسائز 150 منٹ. اگر اس سے زیادہ کریں تو اچھی بات, اس سے کم نہ ہو, یہ منیمم ایکسرسائز ہے. اس کے علاوہ 30 منٹس کے لیے آپ پورے زور آور ایکسرسائز بھی کریں پورے ہفتے میں. بے شک 2 دنوں میں 15 منٹ کر لیں, ایک ہی دن میں 30 منٹس کر لیں. کوئی بھی ایکسرسائز جس طرح پورے زور سے دوڑیں, کوئی بہت زیادہ وزن اٹھائے, ڈنک کریں, پش اپس کریں, جس میں آپ کی پوری اسٹرینتھ استعمال ہونی چاہیے. ہفتے میں 2 دفعہ 30 منٹس, اس 150 منٹس کے علاوہ یہ ایکسرسائز اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. جو لوگ اسپیشلی بینکرز ہیں, یہ بہت زیادہ سیڈنٹری لائف ہے, ڈاکٹرز بھی اس میں شامل ہیں, اگر وہ پورا دن چلتے نہیں ہیں, ایکسرسائز نہیں کرتے, تو یہ ایکسرسائز آپ نے زیادہ اس کو ٹائم مست دینا ہے تاکہ لائف کے اندر کچھ نہ کچھ ایکزرشن رہے. 150 منٹس پر ویک از دا منیمل ٹائم کو جو ایکسرسائز ریکمینڈڈ ہے. نمبر 3, سلیپ. دیکھیں, سلیپ کے حوالے سے, نیند کے حوالے سے ایج ڈیفرنسز کے ساتھ ڈیفینیٹلی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. چھوٹے بچوں کے اندر نیند بہت زیادہ, بہت چھوٹے بچہ جب پیدا ہوتا ہے 20 سے 22 گھنٹے سوتا ہے. جیسی عمر بڑھتی جاتی ہے تو نیند کی جو دورانی ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے. لیکن منیمم نیند جو ریکمینڈڈ ہے ایک اڈلٹ پرسن میں وہ 6 سے 8 گھنٹے انڈسٹربڈ سلیپ ہے, جس میں بار بار رکاوٹ نہ ہو, بار بار اس میں انٹرپشنز نہ آئیں, ٹینشنز نہ ہوں, موبائل بج رہا کہ نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے. نیند کانٹینیوس ہیلدی انوائرمنٹ میں آپ کو 6 سے 8 گھنٹے کانٹینیوس سلیپ لینی چاہیے. ایک WHO کا رول میں بیان کرتا چلوں جو اکثر پیشنٹس کو میں بتاتا بھی ہوں
کہ جو سلیپ ہائیجین کا پرنسپلز ہیں وہ 3-2-1 پرنسپل ہے. 3-2-1 پرنسپل سے کیا مراد ہے کہ بیفور سلیپ 3 آورز بیفور سلیپ کھانا پینا بند کر دیں. جب بھی آپ نے سونا سے 3 گھنٹے بعد پہلے تک آپ کھانا پینا بند کر دیں. 2 کا مطلب یہ ہے کہ 2 گھنٹے پہلے کوئی سوشل ڈسکشن نہ کریں, لڑائی نہ کریں, نیگیٹو تھاٹس آپ کے مائنڈ میں نہیں آنے چاہیے, پازیٹیو باتیں سوچنی چاہیے. اور 1 آور بیفور سلیپ کا مطلب ہے نو سکرینز, موبائلس, لیپ ٹاپس, ٹیبس, ٹیلی ویژنس, کوئی بھی سکرین 1 گھنٹہ پہلے استعمال نہ کریں. یہ آپ کی سلیپ کے لیے بہت بہترین چیز ہے. 6 سے 8 گھنٹے آپ کی سلیپ ہونی چاہیے. اگر ٹائم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی سلیپ کم ہو جاتی ہے لیکن آپ فریش فیل کرتے ہیں تو اٹس اوکے, لیکن 6 سے 8 گھنٹے. اگر آپ 4 گھنٹے جیسے 5 گھنٹے اولڈ ایج میں اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور فریش ہوتے ہیں تو سلیپنگ پلز لے کے سلیپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں, وہ آپ کے لیے ایڈیکویٹ سلیپ ہے. لیکن جو ایڈلٹ پرسن ہے اس میں 6 سے 8 گھنٹے سلیپ. اگر سلیپ کے حوالے سے کوئی آپ کو پرابلمز ہیں مسٹ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. وہ سب سے پریورٹی کے اوپر آپ کی سلیپ کو ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ آپ کی باڈی صحیح طرح اس کے حوالے سے بیہیو کرے. چوتھا جو اصول ہے وہ سٹریس مینجمنٹ ہے. آج کل کے دور میں سٹریس ٹاپ آف دا لسٹ پرابلم ہے, ہر بندے کو سٹریس ہے. اس کی سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کے ایک ڈریمز ہوتے ہیں اور جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اور جو آؤٹ کمز ہوتے ہیں وہ آپس میں میچ نہیں کرتے, کیونکہ آپ کے ایجنڈا, آپ کے جو ٹارگٹس ہیں وہ بہت ہائی ہوتے ہیں, آپ کی لائف بہت بیزی ہوتی ہے. لیکن چونکہ ہم ٹارگٹس کو آپ اچیو نہیں کر پاتے سسٹمیٹیکلی اور پلاننگ کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے تو اس کی وجہ سے سٹریس جنم لیتی ہے. اس کے علاوہ کچھ سوشل ڈسکشنز, سوشل کوارلز بھی ہوتے ہیں جو آپ کو سٹریس کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو اس کو 2 طریقوں سے مینیج کریں. ایک ڈیلی لائف ماڈیفیکیشن کے ذریعے کہ آپ اپنے ایجنڈا کو تھوڑا سا ریلیکس کر دیں, اپنے آپ کو ٹارگٹس کو تھوڑا ڈاؤن کریں تاکہ آپ کے ایکسپیکٹیشن بہت ہائی نہ ہو اور چیزوں کو کول ڈاؤن ہو کے چلیں. اور اگر پھر بھی یہ چیزیں مینیج نہ ہو رہی ہوں اور کوئی ریزن سمجھ نہ آ رہی ہو تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. سٹریس مینجمنٹ کا حتماً علاج کرنا چاہیے. جو 5th نمبر پہ موسٹ کامن اور بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے بہترین صحت کا وہ ہائیڈریشن ہے. یہ میں اس کو ٹاپ آف لسٹ رکھنا چاہ رہا تھا کہ ہائیڈریشن وہی ایز اے نیشن آج ڈی ہائیڈریٹڈ نیشن. جتنی آپ کو پانی کی ضرورت ہے وہ ہم بالکل بھی نہیں لیتے. آپ کو فرض آج کل گرمیوں کے موسم میں, آج کل کے گرمی کے موسم میں 8 سے 10 گلاس, 10 سے 12 گلاس پانی کی منیمم ضرورت ہے, کیونکہ 1 سے 1.5 لیٹر تو آپ کے سویٹنگ میں جا رہا ہوتا ہے. تو 8 گلاس 2 لیٹر بنتا ہے. وہ آپ منیمم اپنی زندگی کا حصہ بنائے جو آپ کی ہائیڈریشن سٹیٹس آپ بہت اوور بھی نہ کریں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم 8 لیٹر پانی پیتے ہیں. 8 لیٹر تو ایک نارمل چیز نہیں ہے. تو اس گرمی میں 3 لیٹر پانی, 12 گلاس, اور سردی کے موسم میں 2 لیٹر پانی کم از کم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر نے منع کیا ہوتا ہے زیادہ پانی پینے سے, گردوں کے مریض, دل ہارٹ فیل ہونے والے مریض, وہ تو ایکسیپشنز ہیں. اس میں ڈیفینیٹلی آپ نے احتیاط کرنی ہے جو ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کر رہا ہے. لیکن جو نارمل ایڈلٹ ہے جس کو کوئی مابز نہیں ہے اور پانی منع نہیں کیا گیا, اس کے حوالے سے یہ میں آپ کو ریکمنڈیشن دے رہا ہوں. جو 6 نمبر پہ امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ اسموکنگ اور الکوہول سیزیشن ہے. دیکھیں اسموکنگ کسی بھی فارم میں الاؤڈ نہیں ہے, چاہے ویپنگ ہو, چاہے سگریٹ اسموکنگ ہو, چاہے ٹوبیکو گمز ہو, کسی صورت میں بھی نکوٹین کو آپ نے منیمائز کرنا ہے یا مائنس پہ لے کے جانا ہے. اسموکنگ بالکل, یہ جو بہت سے لوگ جن کو پہلے دل کے مسائل ہیں, جن کو سٹینٹ ڈلے ہوئے ہیں, جو ڈائبیٹکس ہیں, اگر وہ بھی اسموکنگ کرتے ہیں تو بہت ہی پرابلم ہے ان کے لیے کہ جو چیز اگر 2 سال میں ڈیولپ ہونی ہے اس کی پیچیدگی, وہ آپ کی شاید 2 مہینے میں ڈیولپ ہو جائے. ہر چیز کو ایکسلریشن مل جاتا ہے, پیچیدگیوں کو ایکسلریشن مل جاتا ہے اور جلدی چیزیں کمپلیکیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو برائے مہربانی اسموکنگ اگر آپ کو ہیبٹ ہے اور کوئی بیماری نہیں ہے تو اس ہیبٹ کو آہستہ آہستہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اور اس کی گائیڈنس سے فوراً ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ہم نے اسموکنگ پہ علیحدہ ویڈیو بھی بنائی ہے سجیشن کے والے سے, ویپنگ پہ بھی ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو پہلے کوئی معاوضہ ہیں, ڈائبیٹک ہیں, دل کے مریض ہیں, گردوں کے, تو فار گاڈ سے خدارا یہ بالکل بھی آپ کے لیے زہر کے برابر ہے. اس کو 100% آپ نے کوئٹ کرنا ہے کسی بھی صورت میں. دوسری بات الکوہل کے حوالے سے ہمارے مذہب میں ویسے ہی الکوہل حرام ہے اور صحت کے اصولوں کے حوالے سے بھی بالکل بھی اس کے پرابلمز ہیں. لیکن جو لوگ غیر مسلمز ہیں اور الکوہل ان کے ٹریڈیشنز میں شامل ہے, ان کے حوالے سے یہ سائنسی اصول ہے, یہ میری اپنی پرسنل رائے نہیں ہے, لیکن سائنسی اصول کے مطابق لو ماڈریٹ ڈوز میں وہ الکوہل لوگ یوز کرتے ہیں. لیکن ہائی ڈوزز آف الکوہل کسی بھی صورت میں آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. اور جو لوگ
لیور کے پیشنٹ ہیں, جن کو جگر کا کوئی بھی پرابلم ہے ہیپیٹائٹس کی وجہ سے, ان میں الکوہول کی تھوڑی سی مقدار بھی آپ کے جگر کو فیل کرنے کا باعث بن سکتی ہے. تو غرض الکوہول اور اسموکنگ دونوں ہی آپ کی صحت کے لیے بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اچھی نہیں ہے, ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. 7ویں نمبر پہ جو ہیلتھ سیکرٹ ہے وہ ریگولر ہیلتھ چیک اپس ہے. یہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ لوگ جن کو پہلے سے کوئی پرابلم ہے, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, وہ تو ڈیفینیٹلی کرتے ہی کرتے ہیں, وہ اپنے چارٹس بھی مینٹین کرتے ہیں. میں اپنے پیشنٹ کو چارٹس دیتا بھی ہوں اور ان سے فیڈ بیک بھی لیتا ہوں. یہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ کی فیملی ہسٹری میں کوئی ایسی خاص بیماریاں موجود ہیں تو کم از کم 35-40 سال کے بعد ضرور اپنا ریگولر چیک اپ کرائیں. ریگولر چیک اپ میں بلڈ پریشر, شوگر, یورک ایسڈ, کولیسٹرول کے ٹیسٹ, وائٹامن ڈی کے ٹیسٹ اور جنرل آپ کا فزیکل ایگزامینیشن جو کوالیفائڈ ڈاکٹر کرے, وہ ریگولر چیک اپس 2 ماہ بعد, 3 ماہ بعد یا 6 ماہ کے بعد جو آپ کے لیے فیزیبل ہو وہ ضرور کروانے چاہیے. لیکن جن لوگوں کو پہلے پرابلم ہے وہ تو ڈاکٹرز کے ایڈوائس کے مطابق ریگولر فالو اپ ڈیفینیٹلی کرتے ہیں. 8ویں نمبر پہ جس چیز کو میں صحت کے اصول کے حوالے سے ضروری سمجھتا ہوں وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے. دیکھیں WHO گائیڈ لائنز کے مطابق ایک ہیلدی پرسن کی کیا نشانی ہے, ایک ہیلدی پرسن کی ڈیفینیشن کیا ہے. فزیکلی, مینٹلی اینڈ سوشل جو ویل بینگ ہے, دیٹ از کالڈ اے ہیلدی پرسن. اگر آپ فزیکلی فٹ ہیں لیکن مینٹل ہیلتھ آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو آپ ہیلدی پرسن نہیں ہیں WHO گائیڈ لائنز کے مطابق. تو مینٹل ہیلتھ میں اگر کوئی پرابلم آپ کو مینٹلی ڈائگنوز ہوتی ہے یا آپ کو پرابلم فیل ہوتی ہے کہ مجھے جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر ہے, مجھے کوئی ڈپریشن فیل ہوتی ہے, میں پہلے کے مقابلے میں نارمل بیہیو نہیں کر رہا, ویسے بعض لوگوں کو نون ایشوز ہوتے ہیں, بیہیویئرل پرابلمز ہوتے ہیں, پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیے, کھل کے بتائیں. اور اس کا پرائم موسٹ امپورٹنس میں اس کو آپ نے حل کرنے کی تلاش کرنی ہے, کیونکہ ایک انہیلدی مائنڈ ہیلدی باڈی نہیں رکھ سکتا, ممکن نہیں ہے. اگر آپ کا مائنڈ انہیلدی ہے تو آپ کی باڈی, آپ کی سوشل انٹریکشن کسی بھی صورت میں ہیلدی نہیں ہو سکتے. سب سے پہلے آپ کے مینٹل ہیلتھ کو پرائورٹی کی بیسس پہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے کہ میں نارمل بیہیو نہیں کر رہا, سوشل پرابلمس کے اندر, سوشل ایشوز میں, آپ اپنی جنرل اسیسمنٹ اپنے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے اپنے ڈاکٹر سے کروا سکتے ہیں. اگلی بات 9ویں نمبر پہ, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل کنیکشنز کو 9th نمبر پہ رکھا گیا ہے. سوشل کنیکشنز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن ضروری ہے. سوشل میڈیا میں لوگ اس طرح گم ہیں کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ بیٹھا ہو, آپ کا فرینڈ ہو, آپ کے گھر والے ہوں, آپ کے بچے ہوں, تو آپ میڈیا میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ آپ کے گھر والے آپ کو دیکھتے رہ جاتے ہیں, یا وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر اتنا اپنے آپ کو محو کر لیتے ہیں کہ آپ کا ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن 0 پہ چلا گیا, مائنس میں چلا گیا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس کو ٹھیک ہے آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں, ٹیکنالوجی کا یوز کریں, ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے, اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں, بٹ آن دا کاسٹ آف ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن کو مت بھولیں. آپ کے نیبرز ہیں, آپ کے پیشنٹس ہیں, آپ کے گھر والے ہیں, آپ کے کولیگز ہیں, آپ کے آفس میں لوگ موجود ہیں, ہزاروں لوگ موجود ہیں, غریب ہیں, سب کا خیال رکھیں. سوشل کنیکشنز کو مائنس مت کریں. یہ جب آپ کا دل بالکل مردہ ہو جائے تو سوشل انٹریکشن 0 ہو جاتے ہیں. تو سوشل انٹریکشنز کو ضرور آپ نے سوشل کنیکشنز کو اپنی زندگی کا حصہ رکھنا ہے, وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے. اور لاسٹ ناٹ دا لیسٹ, جو 10th ہیبٹ ہے وہ کوئی نہ کوئی ہیلدی ہیبٹ کو, ہیلدی ہابی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. بیڈ ہیبٹس کو حصہ نہ بنائیں. آپ گیم کرنا چاہتے ہیں, آپ مذہب کی طرف رجحان ہیں, آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, آپ کی زندگی کا کوئی ایسا ہابی اور ہیبٹ ہونی چاہیے جو آپ کے لیے, جس کو کر کے آپ خوش ہوں. اور اس میں اسپیشلی کہتا ہوں کہ آپ زندگی میں جتنے بھی مصروف ہوں, 1 گھنٹہ کم از کم اپنی زندگی کو خود دیں کہ یہ آپ کے اپنے لیے 1 گھنٹہ ہے, اور اس گھنٹے کے اندر آپ نے وہ کام کرنا ہے جس سے آپ کو پلیئر محسوس ہوتی ہے, جس میں آپ خوش ہوتے ہیں, جو آپ کو ایک پازیٹیو وائبز دیتا ہے, ایک پازیٹیو نوشن دیتا ہے, اور جس سے آپ کی مینٹل, سوشل اور فزیکل ویل بینگ ڈسکرائب ہوتی ہے, اس کو اپنی زندگی کا ضرور حصہ بنائیں. یہ 10 اصول میں نے ڈسکس کیے, ان کو عمل کریں, ان پہ عمل پیرا ہوں. یہ سب اصول آپ جانتے ہیں, لیکن بات پریکٹیکلٹی کی ہے. تو اس کو پریکٹیکل بنائیں, زندگی کا حصہ بنائیں, تو انشاءاللہ آپ اس زمانے کے ایک والکینو اور بھنور ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, اس سے ایزیلی باہر آ سکتے ہیں اور ایک ہیلدی لائف گزار سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.